ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے، ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے، صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ جو دیں گے میں وہ لوں گا، صحیح جانے گدا جانے، وہ جو دیں گے میں وہ لوں گا، صحیح جانے گدا جانے، ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں، زمانے کا ہے کیا ناصر، زمانے کا ہے کیا ناصر، بلا جانے برا جانے، خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے۔ اللہ سبحانہ کے بڑے لاڈلے اور بڑے پیارے محبوب، دنائے غیوب، مولا کل، فخر الرسول، ہادی سبل، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کے در یتیم، شفیع المسلمین، ہم سب کے دلوں کی تسکین، حضور رحمت للعالمین علیہ تحیت و تسلیم کہ بارگاہ قدسیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کیا، چند اشعار بے مثل محبوب کی بے مثل ذات کی نظر۔ تو سامعین ذی وقار، آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے اسلام کی برکات، یعنی اگر نظام مصطفیٰ آ جائے اس کی برکتیں کتنی ہوتی ہیں، اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں۔ تو جو آیا مقصہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ تیسرا پارہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ بلے واضح الفاظ ہیں، کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے کسی قسم کے شک و شبہ کی۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، surely the true religion with Allah is Islam، کہ بے شک جو پسندیدہ دین ہے، جو افضل و اعلیٰ دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ اسلام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر کوئی بندہ کوئی الیکٹرانک چیز خریدتا ہے، کوئی مشینری خریدتا ہے یا کوئی چیز خریدتا ہے، جدید دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس کے ساتھ اس کو ایک کتابچہ دیا جاتا ہے، ایک بک دی جاتی ہے، ایک کتاب دی جاتی ہے جس میں اس مشینری کو چلانے کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس کی صفائی ستھرائی کا طریقہ کار ہوتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ درج ہوتا ہے۔
اگر تو وہ اس کتاب کی مدد سے اس مشینری کو استعمال کرے گا تو فائدہ اٹھائے گا، اگر اس کے خلاف عمل کرے گا تو نقصان اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو بھی، حضرت انسان کو بھی میں نے اپنی قدرت کاملہ کا بہترین شاہکار بنایا ہے۔ اس میں پورا جہان آباد ہے، انسان میں پورا جہان آباد ہے۔ یہ دونوں آنکھیں اس کی راہبر ہیں، یہ دماغ یہ کنٹرولر ہے اس کا، یہ کان اس مملک کے وجود کے پہرے دار ہیں، یہ دونوں بازو اس کے محافظ ہیں، اور یہ دل اس وجود انسانی کا بادشاہ ہے۔ یہ بھی ایک پوری مشینری ہے، پورا سلسلہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ نے اس کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، اس کو بہترین زندگی گزارنے کے لیے، بلکہ یہ زندگی اور آخرت والی زندگی، اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ تمام کے تمام ایک کتابی شکل میں دیے ہیں انسان کو، جس کا نام قرآن مجید ہے۔ اگر اس کتاب کے مطابق انسان زندگی گزارے گا تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اگر اس سے ہٹ کے کوئی عمل کرے گا تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا، وہ خسارے میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ کتاب بڑی عظیم ہے، اور اس کے ہدایت کے لیے اس کا معلم جس کو بنا کے بھیجا وہ محبوب رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی رہنمائی دینے کے لیے اس کتاب کا معلم جس کو بنا کر بھیجا وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ تو پتہ چل گیا قرآن مجید جیسی کوئی کتاب نہیں اور میرے نبی جیسی کوئی ذات نہیں، دونوں بے مثل و بے مثال ہیں۔ اور پورے قرآن مقدس میں دو جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور صاحب قرآن کا ذکر اکٹھا فرمایا ہے۔ چھٹا پارہ سورہ المائدہ کی آیت نمبر 15 ہے، ہاں فرمایا بڑے کمال الفاظ کے ساتھ، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ یا لوگوں، بے شک تم سب کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس تفسیر ابن عباس میں لکھتے ہیں یہاں نور سے مراد یعنی نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر جلالین اٹھا کے دیکھے ہو، یہاں سے مراد ہے یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے اس نور سے مراد محبوب کبریا کی ذات ہے۔ اور ایک دوسرا موقع وہاں بھی سرکار کا اور قرآن مقدس کا ایک آیت میں ذکر کیا گیا ہے، وہ بھی چھٹا پارہ ہی ہے لیکن سورہ النساء ہے، آیت نمبر 174 ہے، اور وہاں فرمایا قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا۔ یہاں بھی ہو کہ البتہ تحقیق دنیا والوں تم سب کے پاس ایک وہ ذات آئی، دیکھو نا، باقی کوئی انبیاء رسول پیغمبر آئے، کوئی صحیفہ لے کر آیا، کوئی معجزہ لے کر آیا، کوئی معجزہ لے کر آیا، لیکن جب سید الانبیاء کی باری آئی، محبوب کبریا کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب کو معجزہ دے کے نہیں بھیجا۔ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ، میں نے آپ کو سر کے بال انور سے لے کر قدمین شریفین کے تلوے تک سارے کا سارا معجزہ بنا کے بھیجا ہے۔ میں کہ لوگوں تمہارے پاس ایک وہ ذات آئی جو سراپا معجزہ ہے اور ایک روشن کتاب آئی۔ یہ دو پورے 6666 آیات میں صرف دو آیات مقدسہ میں قرآن اور صاحب قرآن کا اکٹھا ذکر فرمایا گیا ہے، اور یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے قرآن مقدس کہ رفتوں کا بیان، عظمتوں کا بیان اگر کر دیا کائنات میں تو وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔
اور قرآن مقدس جس کے چرچے کرتا ہے، جس کے گن گاتا ہے، وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اور مصطفیٰ کریم قرآن مقدس کے اس کے چرچے کرتے ہیں، اس کے عظمتوں کا بیان کرتے ہیں، اور قرآن مقدس جو ہے وہ محبوب کریم کی عظمتوں کے گن گاتا ہے۔ یعنی بتا دیا کہ قرآن جو ہے وہ قال ہے، نبی کی ذات حال ہے۔ اگر کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کریم کو دیکھ لو۔ تو یہ وہ دین ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا بھی پسندیدہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور پھر مزیداری کی بات ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح اس کی تشریح و توضیح کی ہے کوئی کر سکتے ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ سرکار نے اس کے جو اصول ہیں، جو قواعد ضوابط ہیں، ان پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ ان کی عملی تصویر سرکار کی ذات ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ نے 21واں پارہ سورہ الاحزاب کے آیت نمبر 21 میں فرمایا، لوگو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے لوگو، صاحب قرآن کی زندگی تمہارے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ چلتا پھرتا قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے، وہ بولتا بھی ہے، چالتا بھی ہے، چلتا بھی ہے، پھرتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے۔ تو پورا قرآن مقدس کو سرکار نے اپنے عمل سے ایک ایک چیز کو دنیا کے سامنے اپنے کردار کے ساتھ پیش کر کے دکھا دیا۔ اس لیے میں تو اس لیے یہی کہتا ہوں کہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ترجمہ میں یہ کراں گا کہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ میرے اور تواڈے آقا کریم آپ اپنا جڑا وے سر مبارک اٹھاندے نے، اللہ دا قرآن بندا وے، آپ نظراں جھکاندے نے، اللہ دا قرآن بندا وے، نظراں ترچیاں کردے نے، اللہ دا قرآن بندا وے، متھے تے شکن پاندے نے، آپ اللہ بندا وے، اللہ دا قرآن بندا وے۔ کہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ وہ دین ہے جس کی تکمیل کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے۔ یہ اکمل بھی ہے، کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے۔ سنیو مبارک ہو، خدا کی قسم مبارکباد کے لائق ہیں میرے آقا کریم کے غلام۔ وہ دین ملا جو کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے اور مکمل بھی ہے۔ میری بات نہیں ہے، یہ آخری وحی کے الفاظ ہیں۔ ویسے یہ آیا مقدسہ جو ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے، لیکن وحی کے اعتبار سے سب سے آخری ہے، اس کے بعد وحی نہیں آئی۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ تینوں جملے تینوں بے مثل و بے مثال ہیں۔ اليوم اکملت لکم دینکم، محبوب آج کے دن میں نے آپ کی خاطر، لکم آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی شان کی خاطر، آج کے دن میں نے آپ کی عظمت کی خاطر اس دین اسلام کو مکمل کر دیا۔
وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنی نعمت کو آپ کے اوپر تمام فرما دیا ہے۔ اگلا جملہ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، محبوب تیری خاطر میں نے اس دین کو پسندیدہ دین بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اتنا کمال کا دین ہے کہ اکمل کامل مکمل، کوئی گنجائش نہیں کسی قسم کی۔ اور اس کے علاوہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں، صحابہ کا ذمہ غفیر ہے، تو سیدنا فاروق اعظم نے نا تورات کے اوراق نکالے، سرکار کا چہرہ مبارک شروع ہو گیا، ناراض ہو گئے۔ میں آج اگر موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوتے تو ان کو بھی سوائے قرآن مقدس کے کوئی اور چیز ضرورت نہ ہوتی۔ فاروق اعظم نے اوراق کو بند کر دیا، میں اب دین مکمل ہو چکا ہے۔ اور چاہیے تو یہ نا کہ آج ہم اپنے ملک کا نام اسلامی رکھتے ہیں، محلوں کا نام، شہروں کا نام اسلامی رکھتے ہیں، لیکن گلی کوچوں میں اسلام کے اصولوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ قومی اسمبلی میں سرکار کے نموز کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، 295 کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ملک کا نام اسلامی، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو سرکار کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یہ نعرہ تھا۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ دنیا کا واحد ملک ہے جو سرکار کے نام کے اوپر حاصل کیا گیا ہے۔ اور پھر اتنا بڑا مذاق، ملک کا نام بھی اسلامی ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ پاکستان کا معنی پتہ کیا ہے؟ پاکستان کا معنی ہے دی لینڈ آف ماڈسٹ پیپل، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ۔ ہمارا ملک کا نام کتنا عظیم ہے، پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ، اس کو پاکستان کہتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر گلی کوچوں میں، عدالتوں میں، تھانوں میں اس کی عظمت کو پامال کیا جاتا ہے۔ گستاخ رسول کو VIP پروٹوکول کے ذریعے باہر بھیجا جاتا ہے۔ 30 ہزار غلامان مصطفیٰ کو جیلوں کے اندر بند کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ بولے نا۔ 90 سال کے مفتی اعظم کا جنازہ حفص آباد کی جیل سے نکلتا ہے۔ جب سر معاشرے پوچھیں گے بلا کے سامنے، ظالموں کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ تو یہ وہ دین ہے جو ہر لحاظ سے کامل ہے، مکمل اکمل ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے نا کہ اس ملک میں جس ذات کے نام پہ لیا گیا اس کا نظام نافذ کیا جائے، اسلامی نظام کو رائج کیا جائے۔ اور یہ صرف ملک کا نام رکھ دینے سے اسلامی، یا شہروں کا نام اسلامی رکھ دینے سے بات نہیں بنے گی جب تک عملی طور پر سرکار کے نظام مسوا کو رائج نہ کیا جائے۔ علامہ اقبال بڑے روئے ہیں، بڑے چیخ ہیں یہاں، یقین کرو، تڑے پٹا کلندر لوریا فرماتے ہیں، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پائیدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، پائیدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، نعرہ غوثیہ۔ اور دین اسلام جو ہے یہی پناہ دیتا ہے انسانیت کو۔ دنیا نے تماشا دیکھ لیا، دنیا نے دیکھ کے چھوڑا ہے کیمونزم کو، کیپٹلزم کو، سوشلزم کو ٹکرا دیا کہ یہ انسانیت کو سکون نہیں دے سکتے، یہ انصاف نہیں دے سکتے۔ کہ اگر انصاف لینا ہے، عدل لینا ہے، سکون لینا ہے، معاشرے کو جنت کا نمونہ بنانا ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے۔ دیکھو نا، اگر بچہ روتا ہے، باپ چپ کراتا رہے، بھائی چپ کراتا رہے،
بچہ خاموش نہیں ہوگا، جب ماں گود میں اٹھائے گی تو خاموش ہو جائے گا۔ اس لیے دین اسلام یہ تمام مذاہب کا سردار ہے، اور قرآن مقدس کو ام الکتاب کہا گیا، تمام کتابوں کی ماں ہے، جڑ ہے، بیس ہے، بنیاد ہے۔ تو آج وقت ہے کہ لوٹ آؤ دین اسلام کی طرف، اپنی زندگیوں میں اسلام کو نافذ کرو، اپنی ذات میں اسلام کو نافذ کرو، اپنے گھر میں اسلام کو نافذ کرو، اپنے محلے میں اسلام کو نافذ کرو، اپنے شہر میں اسلام کو نافذ کرو، اپنے ملک میں اسلام کو نافذ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا ہوا ہے۔ دوسرا پارہ پڑھیے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، آدھے تیتر آدھے بٹیر نہ بنو، اوپر سے مسلمان انگر سے انگریز نہ بنو۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارا معاشی نظام، تمہارا سماجی نظام، تمہارا سیاسی نظام، تمہارا اقتصادی نظام، یہ سارے کا سارا اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ سود جیسی لعنت نہیں ہونی چاہیے ادھر۔ ادخلوا فی السلم کافۃ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اگرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان دے آنکھیں نہ لگیا دے، شیطان دے آنکھیں نہ لگیا دے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، وہ تم سب کا کھلا کھلا دشمن ہے، اس نے تمہیں جہنم کی طرف لے کے جانا ہے، لیکن محبوب کبریا نے تمہیں جنت کی طرف لے کے جانا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ وہ دین ہے کہ جس نے انسانیت کو اخوت میں پرو دیا، بھائی چارے کا درس دیا، مساوات کا درس دیا، حسن اخلاق کا درس دیا، غم خواری کا درس دیا، اور اس میں اس دین اسلام میں جو خلیفہ ہوتا ہے وہ حکمران کم ہوتا ہے، لوگوں کا خادم زیادہ ہوتا ہے، لوگوں کا خادم زیادہ ہوتا ہے۔ طریق الخلفاء اٹھا کے دیکھیے، صفحہ 59 ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مدینہ المنورہ شہر کے باہر ایک بڑھیا عورت تھی، نابینا بھی تھی، ضعیف العمر بھی تھی، کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، اکیلی تھی۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ میں جا کے صبح اس کے گھر کا کام کاج کر دیتا، پانی بھر کے رکھ دیتا، برتن دھو دیتا، جھاڑو دے دیتا۔ یہ مراد مصطفیٰ ہے، یہ رہتے مدینہ کے وادی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا تو میں حیران ہو گیا، ایک دن میں گیا کام کرنے تو مجھ سے پہلے برتن بھی دھلے ہوئے ہیں، جھاڑو بھی لگا ہوا ہے، پانی بھی بھرا ہوا ہے۔ میں حیران ہو کے واپس آ گیا۔ پھر دوسرے دن بھی ایسے، میں نے کہا آج میں نا فجر کی نماز سے پہلے جاتا ہوں، اور مدد میں فجر کی نماز سے پہلے گیا تو میں جا کے دیکھ کر حیران ہو گیا کہ مسلمانوں کے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بڑھیا کا پانی بھی بھر رہے ہیں، اس کے برتن بھی دھو رہے ہیں، اس کے گھر میں جھاڑو بھی دے رہے ہیں۔ اور اشرا مبشرہ ریاست مدینہ کے والی امیر المومنین ہیں وقت کے۔ یہ دین اسلام کی برکات ہیں کہ جو خلیفہ ہوتا ہے، سیدنا فاروق اعظم نے 10 سال 6 ماہ 4 دن خلافت کی ہے، 25 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، صرف مشرق وسطی ہی نہیں، بر اعظم ایشیا بھی، افریقہ بھی، بر اعظم یورپ بھی، اسپین تک صدر اسلامیہ میں داخل ہے۔ تو آپ نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ انا امیر المومنین، کہ مسلمانوں میں تمہارا امین ہوں۔ آپ فرماتے تھے انا اجیر المسلمین، مسلمانوں میں تمہارا مزدور ہوں، میں تمہارا مزدور ہوں۔ جن کے نام سے کیسر و کسرا لڑ جاتے تھے وہ فرماتے ہیں کہ انا اجیر المسلمین، انا اجیر المومنین، میں تو ایمان والوں کا مزدور۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ وہ نظام ہے جس میں عدل ہے، جس میں انصاف ہے۔ آئیے نا ذرا
آقا علیہ السلام نے جتنے بھی چیزیں حائل ہوتی تھیں نا عدل میں، وہ تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا۔ اس وقت عرب میں غرور و تکبر تھا، مال و زر تھا، اعلیٰ خاندان، یہ اس کو بڑا سبب سمجھتے تھے اعلیٰ ظرفی کا۔ نہ اخلاق کی کوئی قدر تھی، نہ کوئی پرہیزگاری کی قدر تھی، نہ شرافت کی قدر تھی۔ تو سنو، آج 26واں پارہ پڑھنا، آیت نمبر 13 ہے سورہ الحجرات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رحمت کے صدقے وہ تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا جو عدل کی راہ میں رکاوٹ بنتے تھے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ میرے لوگوں، میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام اور حوا السلام علیہ سے۔ پھر میں نے تمہارے قبیلے اور خاندان بنائے۔ یہ کوئی برتری کی یا اعلیٰ ہونے کی علامت نہیں ہے، فرمایا اس لیے بنائے لتعارفوا، سو دیٹ یو میک گیٹ انٹروڈکشن، صرف تمہاری پہچان ہو سکے، یہ پہچان ہے۔ آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے پرہیزگار ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، تمہارا اللہ وہ ہے جو علم والا بھی ہے، خبر والا بھی ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع ہے تو سرکار نے فرمایا لوگوں تمہارا پروردگار بھی ایک ہے۔ فرمایا کہ کسی عربی کو کسی آدمی پر کوئی فضیلت نہیں، اور کسی آدمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ اگر فرمایا کہ کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر کوئی برتری نہیں، اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی برتری نہیں سوائے تقویٰ کے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہاں کلندر لاہوری کا قلم وجد میں آ گیا، کمال ترجمہ کیا ہے عظیم عاشق رسول نے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ فرماتے ہیں کہ بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مایا بادشاہ بھی اور غلام بھی ایک ساتھ میں کھڑے ہو کے برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ دین ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آئیے 5واں پارہ سورہ نساء کی آیت نمبر 135 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے عدل کا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، ایمان والو عدل و انصاف کے پیکر بن جاؤ۔ یہ نہیں کہ اربوں روپیہ لے کے فیصلے 2 نمبر دینے شروع کر دو، سخت ظالم ہو وہ انسان ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے قرآن مقدس کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اولئک هم الظالمون، یہ ظالم ہے، ان کے لیے بخشش تو بڑی دور کی بات ہے، ہدایت بھی نہیں۔ کہ یہ اولئک هم الفاسقون، یہ گستاخ ہے، ان کے لیے بخشش تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے لیے ہدایت بھی نہیں ہے۔ جو عدل کے ہٹ کے فیصلے کرتے ہیں، جو ناانصافی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پھر فرمایا 8واں پارہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 29 پڑھنا، اور امر ربی بالقسط، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میرے محبوب آپ نے بھی انصاف کرنا ہے، آپ نے بھی عدل کرنا ہے۔ اور سرکار نے پھر جو عدل کیا ہے وہ زمانہ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ آئیے نا ذرا مقالات کی پہلی صفحہ 247 پڑھ کے دیکھیے۔ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی،
جرم ثابت ہو گیا، سرکار نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا، حد جاری کر دی، تو لوگوں نے کیا کیا؟ سرکار کے جو منہ بلے بیٹے نا زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید، یہ سرکار کے بڑے لاڈلے تھے، بڑے چہیتے تھے، بلکہ جب مکہ فتح کیا نا سرکار نے، اس وقت بھی اپنی کس فاؤنٹین کے پیچھے اسامہ بن زید کو بٹھایا ہوا تھا، اور یہ وہ اسامہ بن زید ہے۔ سرکار نے ایک لشکر کا سپہ سالار بنایا، لیکن سرکار پردہ فرما گئے۔ 17 سال کی عمر ہے اس نوجوان کے اسامہ بن زید کی، مقدر دیکھو کتنا عظیم ہے۔ سرکار نے سپہ سالار بنایا کہ رومی کے خلاف جنگ کرنی ہے، سرکار پردہ فرما گئے، شعبہ جس بن گئے نا، جب سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین بنے، سیدنا فاروق اعظم جیسے صاحبہ نے عرض کیا حضور اب لشکر باہر نہ بھیجنا، حالات بڑے خراب ہیں، کئی قبیلوں نے بغاوت کر دی ہے، کئی مرتد ہو گئے، کسی نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ خدا کی قسم جو میرے آقا نے کام شروع کیا میں نے وہ کرنا ہے، چاہے مجھے پرندے اچک کے لے جائے، چاہے میری بوٹیاں کیوں نہ نوچ لے۔ اور آپ گئے لشکر کو روانہ کرنے، اسامہ بن زید گھوڑے کے اوپر سوار ہیں، 17 سال کے نوجوان، سرکار کے خادم کے، سرکار کے خادم کے بیٹے، سرکار کے غلام زید بن حارثہ کے بیٹے، اور سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین ہیں، پیدل چل رہے ہیں ساتھ، گرد و غبار اوپر پڑ رہا ہے، اسامہ بن زید گھوڑے کے اوپر سوار ہے۔ لوگوں نے کہا یا امیر المومنین، آپ ایک نوجوان کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں، تمہیں نہیں پتا میرے آقا کریم کا فرمان ہے کہ جس جسم کے اوپر جہاد کے راہ سے گند پڑ دے وہ بھی جہنم سے پاک ہو جاتا ہے۔ بھیج دیا لشکر، اور مددگار کی بات ہے تقریباً 35-40 دن میں رومیوں کو شکست دے دی اسامہ بن زید نے، 17 سال کے نوجوان نے، اور بہت زیادہ مال و غنیمت لے کر آیا، اور جو عرب کے قبائل نا مرتد وہ بھی ٹھیک ہو گئے، انہوں نے کہا پتہ نہیں کتنا زیادہ لشکر ہے، ریزرو فورس کتنی ہے جو باہر اتنا لشکر بھیجا ہے، عالم ریزرو ٹھیک ہوئی نا۔ صحابہ نے کہا حضور اگر کوئی مدینے کے اوپر حملہ کر دے، میں مدینے کے اوپر حملہ نہیں ہو سکتا، جو سرکار نے کام کیا ہے اسی میں برکت ہے۔ تو ادھر وہ بھی فتح ہوگی اور تمام قبائل بھی دب گئے، یہ سرکار کی سنت کی برکت ہے، یہ سرکار کی شان رحمت ہے، یہ اللہ کو اتنا پیار ہے، اتنا غیور ہے اپنے محبوب کے ساتھ محبت کے معاملے میں کہ جو محبوب کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں خیر برکت ڈال دیتا ہے۔ جبریل امین نورانی فرشتوں کے سردار ہے نا، جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو انہیں پتہ ہے، عرض کیا حضور میں آپ کو آگے جانے، میں آپ کے ساتھ آگے نہیں جا سکتا کیونکہ میں آپ جیسا نہیں ہوں۔ سنو عقیدہ جبریل امین کا، حضور میں آپ کے ساتھ مدالت نمبر پہلے سوائے 64 شاہد الحکمت سے دلی بھی روایت نقل کرتے ہیں کہ جبریل امین نے کہا حضور میں سے آگے نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ کے نوارت تجلیات میرے پروں کو جلا کے راہ کر دیں گے۔ اس کیا حضور میں آپ کے ساتھ اس سے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ میں آپ جیسا نہیں ہوں، اور میں آپ کو جانے سے منع بھی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ میرے جیسے نہیں ہیں۔ بات آئی سمجھ میں آپ کے ساتھ آگے نہیں جا سکتا کیونکہ میں آپ جیسا نہیں ہوں، اور آپ کو جانے سے منع بھی نہیں کر سکتا کیونکہ آپ میرے جیسے نہیں ہیں۔ کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی، کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی، ہے کتنی منزلیں آگے، ہے کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، مقام کیا ہے، محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔
تو جب بنو مخزوم کی عورت، اس کا نام بھی فاطمہ تھا، اس نے چوری کی، جرم ثابت ہو گیا، سرکار نے حد جاری فرما دی، ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ اسامہ بن زید کو انہوں نے سفارش کے لیے بھیجا، ان کو پتہ تھا اسامہ بن زید کی بات سرکار نے ٹالتے۔ جب اسامہ بن زید جا کے سفارش کی، بچے ہیں ابھی نوجوان ہیں، تو سرکار کا چہرہ جلال سے سرخ ہو گیا۔ میں اسامہ، پہلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے تباہ کیا، اگر کوئی شریف زادہ کو امیر زادہ چوری کرتا تھا اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا، کوئی ضعیف کوئی کمزور کوئی غریب کرتا تھا اس کی سزا دی جاتی تھی۔ تو آگے جو سرکار نے بات فرمائی ہے نا، وہ دل کو ہلا دیتی ہے۔ سرکار نے اللہ قسم اٹھائی، مایا واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سارقت لقطعت یدہا، اگر فرد مال میری بیٹی فاطمہ بھی یہ کام کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ دنیا والوں کہاں گھوم رہے ہو؟ اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ دیکھو نا، یہ سرکار کے لب نبوت ہے، فرمایا کہ واللہ لو انا، سرکار کو پتہ ہے میری بیٹی یہ کام کرنے سے پاک ہے، اس لیے یہ سیغے استعمال کی ہے۔ میں واللہ لو انا فاطمہ بنت محمد سارقت لقطعت یدہا، کہ اگر یہ فرض محال میری بیٹی بھی ایسا کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ دنیا کو بتلا دیا کہ عدل و انصاف سیکھنا ہے تو محبوب کبریا سے سیکھو آ کے۔ اور آئیے ذرا، اسلام کی برکات بڑی عظیم ہے۔ جب اسلام رائج ہو جاتا ہے نا، پھر اپنی پاور رکھتا ہے، اپنی طاقت رکھتا ہے۔ اس وقت ملک ہنجند میں اسلامی نظام تھا، اسلام قائم تھا، سلطان مراد جو ہے وہ وقت کا شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے اسلامی سلطنت کا۔ اس کے دور میں ایک بہت عظیم معمار تھا، کاریگر تھا، میسن تھا۔ تو اس نے کہا کہ ایک شاندار مسجد تعمیر کرو، شیخ خزانہ سے جتنا مرضی پیسہ لے لو۔ یہ سلطان مراد نے کہا، اس جو سب سے عظیم و شان بہترین کاریگر ہے، اس کو کہا جتنا مرضی خزانے سے پیسہ لے لو، لیکن مسجد شاندار ہونی چاہیے۔ اس لیے ایک نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جس کو مسجد سے محبت کرتا دیکھ لو اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ میں کہ مسجد شاندار ہونی چاہیے۔ اس نے بڑی محنت بڑی لگن سے بڑی شاندار مسجد تعمیر کی، لیکن شیطان بھی بڑا ظالم ہے نا، وہ بھی بسوں سے ڈالتا ہے۔ بادشاہ کو نقشہ پسند نہ آیا، ناراض ہوا، بجائے شاباش دینے کے ناراض ہو گیا، اور غصے میں آ کے اس معمار کا ہاتھ کاٹ دیا۔ لیکن ملک میں اسلامی نظام ہے، کوئی فرنگیانہ نظام نہیں ہے۔ وہ اس نے کیا کیا، مزدور نے اپنے بازو کو لپیٹا تو قاضی کی عدالت میں پہنچ گیا، جا کے عرض کرتا ہے حضور میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مجھے بلا وجہ میرا ہاتھ کاٹا گیا ہے اور بلا وجہ مجھے معذور کر دیا گیا ہے۔ قاضی نے پوچھا تیرا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ وہ مزدور کہتا ہے کسی عام بندی نے نہیں کاٹا، جو اس ملک کا بادشاہ ہے نا سلطان مراد، اس نے کاٹا ہے۔ اگر کوئی آج کل کا مجسٹریٹ ہوتا نا، کوئی حاکم ہوتا تو کہتا نا بھائی، ہم تو خود بادشاہ کے نوکر اور غلام ہیں، ہم اسے عدالت میں نہیں بنا سکتے، ہماری نوکری بھی جائے گی، ہماری جان کو بھی خطرہ ہے، ان کی جان کو پہلے خطرہ ہوتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، نبی علیہ السلام کہ 120 دن گزر جائے نا حمل کو، پریگننسی کو، صحیح مسلم کے حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے کو بھیجتے ہیں، میں جاؤ اس کا رزق بھی لکھ دو، اس کی عمر بھی لکھ دو، جب تک تم نے وہ رزق اپنا کھا نہیں لینا موت تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ لیکن انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی فکر ہوتی ہے، کیونکہ 2 نمبری جو کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں کہ کسی عام بندے نے میرا ہاتھ نہیں کاٹا، اس ملک کے بادشاہ، اس ملک کے سلطان مراد نے میرا ہاتھ کاٹا ہے۔ لیکن وہ کیونکہ اسلام اپنی پاور رکھتا ہے، یہی تو اسلام کی برکت ہے۔ اسی وقت قاضی نے طلب کیا اپنے ملک کے بادشاہ کو، سلطان مراد کو، اور وہ آیا اور پہلی دفعہ
आसमान ने देखा कि एक तरफ कटहरे में एक हाथ कटा मजदूर खड़ा है और एक तरफ मुल्क का बादशाह खड़ा है। को काजी साहब ने कहा कि तुमने बिलावल इसका हाथ क्यों काटा है, क्या तुम्हारे पास इसके हाथ काटने का इख्तियार था? और काजी भी दीन का आलम है, उसने दूसरा पारा सूरह बकरा की आयत नंबर 179 पढ़ी। जब यान का पढ़ी ना, ये रमूज़े खुदी में अल्लामा इकबाल भी इसको निकल करते हैं। क्या ईमान वालों कि सांस में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है, यानी खून के बदले में तुम्हारे लिए ज़िंदगी है अगर तुम शऊर रखते हो। जब ये आया मगस्सा पड़ी तो वक़्त के बादशाह का रंग फक हो गया, चेहरा उतर गया। काजी साहब ने कहा कि आपने इसका बिलावजा हाथ काटा है, क्या एक बादशाह का खून एक मेहमान के खून से ज़्यादा रंगीन है या ज़्यादा कीमत है? इस्लाम में एक मजदूर की और वक़्त के बादशाह के खून की कीमत बराबर है। जब ये बात सुनी तो बादशाह का चेहरा का रंग फक हो गया। अल्लामा इकबाल मुझे खुद ही आपने फारसी में बड़ा कुछ लिखा है, चेहरे का रंग फक हो गया और ऐसे हसीन आगे उठाई, फरमाया लो मेरा हाथ काट दो। आज तो उनको तकलीफ हो तो ये चूहे बन के छुप जाते हैं बिलों में, अदालतों में पेश नहीं होते। ये इस्लाम की पावर है कि इस्लामी निज़ाम राजा सुल्तान मुराद ने खुद आस्तीन से हाथ निकाला और देखिए कहा चल लो यहाँ से मैंने इसका हाथ काटा, मेरा हाथ भी काट दो। जब हाथ काटने लगे तो मजदूर बोल पड़ा, वो बीमार था, पेशेंट था, बोल पड़ा क्या ठहर जाओ। वो भी कुरान मुक़द्दस का आलम था, उसने 14वां पारा सूरह नहल की आयत नंबर 90 पढ़ी। मैं बेशक अल्लाह ताला अदल दा हुक्म ही देंदा है, एहसान दा हुक्म ही देंदा वे। अल्लाह ताला अदल दा हुक्म ही देंदा है, एहसान दा हुक्म ही देंदा है। मैं के काजी साहब मैं तुहाडे ते खुश हां, तुसां अदल कीता है, फैसला सही कीता है, लेकिन मैं एहसान करदे होया इस बादशाह नूं माफ कर देना वा। मैं एहसान करदे होया ताकि तुसां पहले ही से अमल किया, दूजे ते मैं कहना इन्नल्लाह यअमरु बिल अदली वल इहसान। बेशक अल्लाह ताला हुक्म देंदा है अदल दा भी एहसान दा भी। तुसां अदल ते अमल कीता, इंसाफ सही कीता, फैसला सही कीता, मेरे हक विच कीता, लेकिन मैं एहसान करदे होया अपने बादशाह नूं माफ करना वा। अल्लामा इकबाल ने ऐसे तो नहीं कह दिया कि बंदा साहब मुर्ताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद याद, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस्लाम अपनी पावर रखता है, इस्लामी निज़ाम लाकर तो देखो, अल्लाह अकबर कबीरा। और वो लोग जो अदल करते हैं, जो इंसाफ करते हैं, फिर उन्हें किसी का डर नहीं होता, उन्हें किसी का खौफ नहीं होता। तरीक़ुल खुला उठा के देखिए, कैसरे रोम उस वक्त बिग पावर थी, रोम और ईरान, जैसे आजकल अमेरिका और रशिया या अमेरिका और चाइना लगा लें। कैसरे रोम ने अपना सफ़ीर भेजा, उसने कहा जाओ जरा मदीना मुनव्वरा जाओ, देखो जो मुसलमानों का अमीर है उसका रहन सहन कैसा है, उसका उठन बैठना कैसा है। वो आया, उसने आगे पूछा आइन अल मालिक, आपका बादशाह किधर है? लोगों ने कहा कि हमारा बादशाह नहीं होता, हमारा अमीर होता है, हमारा अमीर होता है। उन्होंने कहा कि हम भी घर से निकल गए हैं। वो पूछता पूछाता चला गया, दोपहर का वक्त है, तो देखा क्या कि सैयदना फ़ारूक आज़म ना हमवार ज़मीन के ऊपर कोड़े का सराहना बना के लेटे हुए, पसीने से शराबूर है। और वो कैसे रोम का सफ़ीर कहता है, उसने कहा कि ऐ उमर आपने इंसाफ किया है और आज मीठी नींद सोया है। हमारे बादशाह जुल्म करते हैं इसलिए वो डरते हैं, माफ़ तब लिए साथ रखते हैं। और तलील इस्लाम ने बड़ा उस वक्त हालात ख़राब थे कूफे में, आपने कोई माफ़ नहीं रखा। लोगों ने कहा या अमीरुल मोमिनीन हालात बड़े ख़राब है, कोई बॉडीगार्ड रख लो। और मैं मौत मेरी मुहाफ़िज़ है, इसने मुझे वक्त से पहले मरने नहीं देना। ये है इस्लाम की पावर।
تو اس نے کہا کہ واقعی آپ کا دین سچا ہے. یہ کیسے روم کا سفیر کہہ رہا ہے کہ آپ کا دین سچا ہے. اگر میں سفیر نہ ہوتا میں ابھی کلمہ پڑھ لیتا, لیکن میں دوبارہ جب واپس آؤں گا پھر میں اسلام کی دولت حاصل کروں گا, پھر میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. لیکن فاروق اعظم نے بتلا دیا دنیا والوں کو کہ ایسے عدل و انصاف کیا جاتا ہے. اور وہ 10 سال 6 ماہ 4 دن خلیفہ رہے ہیں. ایک دن سارا مدینہ المنورہ والے سو رہے ہیں اور ایک سرکار کا غلام جو ہے وہ اپنے غلام کے ساتھ کوئے محبوب کی گشت کر رہا ہے, پہرا دے رہا ہے. آج حکمران سوتے ہیں تو عوام پہرا دیتی ہے. اس وقت عوام سوتی تھی, بادشاہ پہرا دیتا تھا, امیر پہرے دیتے تھے. 25 لاکھ مربع میل کے اوپر ایسے حکومت نہیں قائم ہو گئی تھی. آپ سیدنا فاروق اعظم اپنے غلام اسلم کے ساتھ مدینہ المنورہ سے باہر نکلے. کنارے کے اوپر ایک مکان ہے, اندر سے روشنی آئی آگ کے جلنے کی. حیران ہوئے, آگے گئے تو بچوں کے رونے کی آواز آئی. بڑے مغموم ہو گئے, پریشان ہو گئے. دروازے پہ دستک دی, آدھی رات کا وقت ہے. عورت آئی دروازے پہ, فرمایا کون ہے تو اس وقت ہمارے دروازے پہ دستک دینے والا؟ اور فرمایا کہ تیرے بچوں کے رونے نے مجھے دستک دینے پہ مجبور کر دیا, مجھے مغموم کر دیا ہے. تو کون ہے اور بچے کیوں رو رہے ہیں, راہ کیوں جا رہے؟ 3 سوال کیے فاروق اعظم نے. عورت کے زبر کے بندھن ٹوٹ گئے, رو پڑی سسکیاں لے کے. عرض کیا حضور میں بیوہ ہوں, میرے گھر میں فاقہ ہے, بچوں کے لیے کھانے کو کچھ نہیں, یہ کھانا مانگتے, میں نے ویسے چولہے کے اوپر ہنڈیا رکھی ہے, پانی رکھا ہے کہ چلو یہ رو دو کہ سو جائیں گے. لیکن قیامت والے دن اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عمر کی شکایت ضرور کروں گی. اتنی آپ نے نہیں بتایا کہ میں ہی عمر ہوں. چہرے کے اوپر نقاب ہے, واپس ہے بیت المال میں, غلام ساتھ ہے اسلم, اناج کی بوری. اس نے کہا حضور میں اٹھاتا ہوں. میں نہیں, اب میرا بوجھ اٹھے گا. کیا قیامت والے دن بھی میرا بوجھ اٹھے گا؟ غلام پیچھے ہٹ گیا. یہ راستے مدینہ کے والی, آپ نے اپنے کندھے کے اوپر اناج کی بوری اٹھائی, وہ بھی سارا سامان لیا آئے. اور یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ خود اپنے ہاتھوں سے چکی چلائی, اس کا آٹا بنایا اور پیش کیا. جب آٹا گوندا, کھانا بنا اور عورتوں نے اور بچوں نے کھانا کھایا تو آپ نے فرمایا کہ اب اجازت ہے. عورت رو پڑی, عرض کیا اجازت ہے, لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمارے خلیفہ کو ہمارے حالات کا واقعی نہیں. میں اس کے بارے میں شکایت کروں گی اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں. فاروق اعظم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ اے مائی صاحبہ عمر کو معاف کر دو. فرمایا نہیں, میں نے عمر کو معاف نہیں کرنا, لیکن یہ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ عمر کی جگہ تجھے خلیفہ بنا دے. جب اتنی بات سنی نا فاروق اعظم نے اپنے بارے دعا سنی تو آنسو کے بندھن بہ نکلے. چہرے سے نقاب اٹھایا اور ہاتھ باندھے, عرض کیا عمر کو معاف کر دو, عمر کو معاف کرو. میں عمر ہوں جسے لوگ مسلمانوں کا امیر کہتے ہیں. آپ نے دیکھا میں 25 لاکھ کا مربع میل کا حاکم ہوں اور ایک بیوہ عورت کا ہاتھ باندھ رہا ہوں. میں اپنے ہاتھوں سے چکی چلا کے آٹا دے رہا ہوں. اور اس نے یہ نہیں دیکھا, اپنے عہدے کو نہیں دیکھا, کیونکہ ہمارا فلسفہ یہ ہے اسلام کا. یاد رکھا سرکار کے غلاموں کا فلسفہ یہ ہے کہ انہوں نے نہ کسی بادشاہ کو راضی کرنا ہے, نہ کسی وزیر اعظم کو, نہ کسی مشیر کو, نہ کسی وزیر کو. ان کا فلسفہ ایک ہی ہے کہ ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں, ہمیں تو سرخرو ہونا ہے آقا کی نگاہوں میں. زمانے کا ہے کیا ناصر, بھلا جانے برا جانے. زمانے کا ہے کیا ناصر, بھلا جانے برا جانے. صدا کرنا میرے بس میں تھی, میں نے تو صدا کر دی. وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا, وہ جو دیں گے میں وہ لوں گا. صحیح جانے گدا جانے, وہ جو دیں گے میں وہ لوں گا. صحیح جانے گدا جانے.
زندہ باد زندہ باد تاجدار حق نبوت زندہ باد زندہ باد۔ نعرہ غوثیہ۔ اسلام کی برکات کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں۔ آئیے ذرا شاہ عبد الحکم دہلوی رحمہ اللہ نے مدارج النبوت کی پہلی جلد صفحہ 279 کے اوپر ایک روایت نقل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ میری عبادت کے بعد سب سے زیادہ جو کام ہے وہ والدین کی اطاعت ہے، اس لیے کہ والدین سے آگے خاندان بنتے ہیں، آگے معاشرہ بنتا ہے، آگے سلسلہ چلتا ہے۔ یہ کتنا کریم انداز ہے قرآن مقدس کا۔ کیوں میں فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، انہیں جھڑکنا نہیں، اف بھی نہیں کہنا، اور ایسے بات کرنی ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، دونوں باتوں کو ایسے گردنیں پر ہم ہو، آنکھیں پر نم ہو، پھر والدین کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ تو آئیے شاہ عبد الحکم دہلوی ایک بات نقل فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک بندہ، اس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، نیکیاں اور برائیاں برابر ہو جائیں گی، لیکن فرشتہ ایک کاغذ نکالے گا جس کے اوپر اف لکھا ہوگا، اس نے اپنے والد کو اف کہا ہوگا۔ اف کیا ہے کہ اگر بندہ باہر سے آئے، لباس کے اوپر گرد و غبار پڑے، اس کو جھاڑے، جو آواز پیدا ہوتی ہے نا، اس کو عربی میں اف کہتے ہیں۔ اس سے ہلکا لفظ کو نہیں عربی میں اللہ تعالیٰ وہ بھی لے آتے والدین کی عظمت کے لیے۔ وہ اف والا جب کاغذ رکھے گا تو اس کا برائیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، حکم ہوگا اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ۔ یہ نبی کے اللہ نے پہلے خبر دی ہے۔ تو جب جہنم کی طرف لے کے جانے لگے گے نا، عرض کرے گا فرشتہ ٹھہر جاؤ، مجھے ذرا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لے جاتے۔ یہ 50,000 سال کا دن ہے قیامت کا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب لے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا والدین کے نافرمان اب میری بارگاہ میں کیا لینے آیا ہے؟ یار یہ مسجد والے حضرات بھی آ رہے ہیں، جس جمعے میں اعلان کرتا ہوں تو چندہ 10,000 ہوتا ہے، جس جمعے میں نہیں کرتا 6,000 ہوتا ہے۔ یہ محبت کی علامت نہیں ہے، مہربانی کیا کریں۔ 100 صاحب سربت اور 100 بھی دے دینا 10,000 پورا ہو جاتا ہے۔ جن کو نہیں، جن کے پاس بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی زیادہ دے، لیکن جو کھاتے بھی تھے وہ تو کم کم 100 روپے ڈالا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ والدین کے نافرمان اب میری بارگاہ میں کیا لینے آیا ہے؟ عرض کرے گا مولا واقعی میں والدین کا نافرمان تھا، میرے لیے آپ نے صحیح فیصلہ کیا، جہنم کا میں اسی کا حقدار تھا، لیکن جب مجھے فرشتے لے کر جا رہے ہیں نا جہنم کی طرف، تو میں نے دیکھا میرے ابا جان کو بھی لے کے جا رہے ہیں جہنم کی طرف، اس لیے میں عرض کرتا ہوں مولا میرے والد کو جہنم میں نہ پھینکنا، مجھے اس کی جگہ دگنا عذاب دے لینا۔ تو سرکار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس موقع پر اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا، خوش ہو جائے گا۔ تو فرمایا گا جاؤ اپنے والد کو بھی لے آؤ اور اس کو بھی انگلی کے ساتھ دونوں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فرمایا کہ تم نے ساری عمر والد کی نافرمانی کی، اب تم نے مہربانی کی، جیسے مہربانی کا صدقہ میں تمہیں اور تیرے والد دونوں کو جنت عطا کر دیتا ہوں۔ یہاں کڑی شریف کا سلطان نے کمال کیا فرماتے ہیں کہ وڈیاں مہراں والے سائیاں رب غریب نوالا، اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ، اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ۔ تو سامعین شام اسلام کی برکات کے اوپر گفتگو کر رہا تھا، جو آیا مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ 3 پارہ ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے۔ اسے پڑھنا جا کے بڑے واضح الفاظ ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، اونچی بولو سبحان اللہ۔ surely the true religion with Allah is اسلام، کہ بے شک جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچا اور سچا دین ہے وہ اسلام ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ 85 نمبر آیت ہے تیسرے پارے کی۔ جو اس سے ہٹ کے کوئی اور طریقہ اختیار کرے گا اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ خسارے والوں میں ہوگا۔ اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ملک کا نام اسلامی رکھ لیا، شہروں کا نام اسلامی رکھ لیا اور گلی محلوں میں عدالت و تھانوں میں اسلام کے اصولوں کی تجزیہ بھی کھیلی جائیں، نہ،
जब सरे माशरा पूछेंगे बुला के सामने, क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? अपनी ज़िंदगी के ऊपर इस्लाम को नाफिज करना है, अपनी ज़ात के ऊपर, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, शहर में, मुल्क में। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, तब इस्लाम की बरकत मिलेंगी। सिर्फ मुल्क का नाम इस्लामी रखने से बात नहीं बनेगी। देखा ना, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, नाम बड़ा प्यारा है, पूरी दुनिया में इतना प्यारा किसी मुल्क का नाम नहीं जैसा हमारा। पाकिस्तान को माना ही बड़ा अजीम है, जो जाहिर साहब है, ऐसा माना करें जब खुश हो जाता है। पाकिस्तान का मतलब है द लैंड ऑफ मॉडेस्ट पीपल, पाकीज़ा लोगों के रहने की जगह। पाकिस्तान का क्या माना है? पाकीज़ा लोगों के रहने की जगह, जहाँ पाक लोग रहते हैं उस वतन को पाकिस्तान कहते हैं। तो हमें चाहिए ना फिर वो पाक दीन को भी अपनी ज़ात के ऊपर नाफिज करें, अपने घर के ऊपर, अपने मोहल्ले में, शहर में, मुल्क में। और ये इस्लाम की पावर है। दुनिया ने देख लिया है, दुनिया ने कम्युनिज्म को देखा, कैपिटलिज्म को देखा, सोशलिज्म को देखा, सबको रिजेक्ट कर चुकी है। इसे पता है कि अगर इंसान को इंसानियत का मुकाम देता है वो इस्लाम, बल्कि इंसानियत का दूसरा नाम ही इस्लाम है। आदमी को इंसान बनाता है तो इस्लाम बनाता है, इंसानियत का दूसरा नाम भी इस्लाम है। मैं कि जो इस्लाम हमदर्दी देता है ना, जो इस्लाम मुसावत देता है, जो अखुवत देता है, उसकी मिसाल नहीं मिलती रूह ज़मीन में। सरकार ने एक बड़ी प्यारी मिसाल दी। मैं कि देखो, मुसलमान ऐसे हैं जैसे जिस्म है, जिस्म में कोई भी तकलीफ हो ना, कांटा भी चुभ जाए तो सारे अज़ा दर्द महसूस करते हैं। बुखार हो जाता है, बुखार क्यों होता है? जब सारे अज़ा उसकी दर्द को महसूस करते हैं। तो ऐसे होना चाहिए कि एक मुसलमान को तकलीफ हो, सारे इकट्ठे हो जाए। काश हमारे 56 मुल्कों को इस चीज़ की समझ आ जाए। अगर इकट्ठे हो जाएं, आज पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का सिक्का जारी हो जाए, पूरी दुनिया के ऊपर मुसलमान राज करें, ना कोई अमेरिका के जुरात भी ख़त्म हो जाए, रशिया चाइना के जुरात भी ख़त्म हो जाए, पूरी दुनिया में नाम हो तो सरकार का हो। लेकिन समझ नहीं आती, ये नाम इस्लाम का इस्तेमाल करते हैं, निज़ाम अंग्रेज़ का अपनाते हैं। ये सूदी निज़ाम इस्लाम में तो हराम है। मैं कि 70 मरतबा माँ से ज़ना करने से बड़ा गुनाह सूद खाते हैं। इसलिए तो अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ना, रोए कलंदर फरमाते हैं कि ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इस्लाम अपनी पावर रखता है। देखा ना, बच्चा रोता है, बाप चुप करे, बच्चा चुप नहीं करता, बाइक राइड नहीं करता, लेकिन जब माँ उठाती है तो खामोश हो जाता है। खुदा की कसम, इंसानियत की फलाह अगर है तो वो इस दीन इस्लाम में है। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि महबूब, और ये वो दीन है जो अकमल भी है, कामल भी है, मुकम्मल भी है। और किसी दीन की मुकम्मल होने की अल्लाह ताला ने गारंटी नहीं दी, लेकिन इसकी दी है। मेरी बात में 6 पारा पढ़िए, सूरा अल-माइदा की आयत नंबर 3 है, 3 जुमले हैं। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। टुडे आई हैव परफेक्टेड फॉर यू योर रिलीजन। महबूब, आज के दिन तेरी अजमत की खातिर मैंने तेरे लिए दीन इस्लाम को मुकम्मल कर दिया है। तो आपने नेमत को आपके ऊपर तमाम कर दिया है। वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना एंड आई वाज प्लीज टू एक्सेप्ट इस्लाम एज योर रिलीजन। महबूब, तेरे दीन इस्लाम को, इसको राज करके महबूब मैं खुश हो गई, मैं राजी हो गई तेरे लिए इस दीन को पसंद फरमा के। तो सामने शाम आज ज़रूरत इस अमर की है कि खुदारा अपने घरों से आगाज़ करें। हमारे घर में इस्लामी इक़्तिदार का खात्मा हो रहा है। बच्चियाँ बेखुदे लिबास पहनती हैं, सरों से नंगी हैं, टखने नंगे हैं, कमर नंगी है, छाती नंगी है, बाजू नंगे हैं। और याद रखना, जब इस साल में औरत निकलती है, हर कदम के ऊपर उसके ऊपर लानत बेटी जाती है, हर कदम के ऊपर गुनाह लिखा जाता है। अगर उसका हामद मना नहीं करता तो वो भी बराबर का मुजरम है। अगर कंवारी या बाप मना नहीं करता वो बराबर का मुजरम है। बाप ने तो भाई मना नहीं करता वो मुजरम है। अगर बेवा है तो बेटा मना, वो बराबर का मुजरम। सरकार मानते हैं कि और 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी, बाप को, भाई को, हामन को, बेटे को। खुदा के लिए इस तूफान बदतमीजी को रोको, इस बेहया के तूफान को रोको। और मैं इंतजामिया के आगे भी मुल्तमस हूँ, अब ये गर्मी आने वाली है, ये लड़के भी शार्ट निकल पा के घूमते हैं। हमारा सतर है नाप से घुटने तक। अगर इससे कोई जगह नंगी होगी तो हर कदम के ऊपर गुनाह होगा, उसकी तरफ ना तुम देख सकते हो ना सलाम ले सकते हो। खुदारा अपने बच्चों को मना करें, इस्लामी इक़्तिदार को बनाएं, ये शार्ट निकर पहन के ना घूमें बाहर।
اگر منع نہیں کرتے تم بھی برابر کے مجرم، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ 3 قسم کے مسلمان جنت میں نہیں جا سکتے، چاہے وہ حاجی ہیں، چاہے وہ نمازی ہیں، چاہے وہ غازی ہیں۔ ایک والدین کا نافرمان، دوسرا غیبت کرنے والا چغل خور، اور تیسرا دیوس۔ دیوس کہتے ہیں شیم لیس پرسن، شیم پروف پرسن، بے شرم انسان جو اپنے گھر والیوں کو بے پردہ گھماتا پھرتا ہے اور خوش ہوتا ہے، میں یہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، دوسرا پارہ سورہ 208 آیت پڑھنا سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے تیسر آدھے بٹیر نہ بنو، اور شیطان کہ نقشے قدم پہ نہ چلنا، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے۔ کیونکہ وعدہ ہے بھائی مسجد کی طرف سے اعلان ہوا ہے، ہمارے قاری محمد اشرف صاحب ماشاءاللہ جو مصلی سنا رہے ہیں، ان کی خدمت کا تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، ایک آپ سے قرآن کی خدمت کرنا۔ آئیں ذرا، سب سے پہلے میں اپنے سے آغاز کرتا ہوں، اپنے والدین کی طرف سے، مرحوم کی طرف سے یہ 500 روپیہ جلدی کریں ماشاءاللہ۔ یقین کریں کہ اللہ کے محبوب نے یہاں تک فرما دیا مایا کہ جس کسی نے عالم دین کا چہرہ دیکھا اس نے میرا چہرہ دیکھ لیا، جس نے عالم دین سے مسافہ کیا اس نے مجھ سے مسافہ کیا ماشاءاللہ۔ سنجوتی صاحب اللہ ایمان میں برکت ڈالے، فرمایا کہ جو عالم کی مجلس میں بیٹھا وہ میری مجلس میں بیٹھا، اور جو میری مجلس میں بیٹھے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو جنت میں بٹھائے گا۔ اور یہاں تک مشکاہ شریف کا حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، کہ ایک عالم دین 1000 ان لوگوں سے جو ساری رات شب بیداری کرتے ہیں، سارا دن روزہ رکھتے ہیں، وہ 1000 ایک طرف، اور دین کے عالم کا مقام اس سے زیادہ ہے۔ بلکہ یہاں تک سرکار کا فرمان ہے کہ دین کے عالم کا مقام سنو دنیا والوں، 1000 شہداء ایک طرف، 1000 حفاظ ایک طرف، اور دین کے عالم کا مقام اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے بھائی جی بھر کے خدمت کرو، جو رہ گئے بعد میں خدمت کرنا۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہمیں اپنی زندگیوں میں، ہم نے اپنی زندگی کو اسلام کے تابع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے گھر کو، اپنے ملک کو۔ ہاں عید بھائی انشاءاللہ جمعے کو ہو یا ہفتے کو، عید الفطر کی جو نماز کی جماعت انشاءاللہ ٹھیک 8 بجے یہاں پڑھائی جائے گی، ٹھیک 8 بجے عید الفطر کی جماعت کھڑی ہو جائے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے جمعہ کو بھی عید ہو سکتی ہے، ہفتہ بھی ہو سکتی ہے، اس لیے آج اعلان کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز عید الفطر کی جماعت ٹھیک 8 بجے مسجد ہادہ میں ادا کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ مجھے اور آپ سب کو فطرانہ بتا دیا 320 روپے فی کس ہے، فی کس 320 روپے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اپنے محبوب کی غلامی میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ۔